تاکہ جب تو سمے نا میں تنوں جھنجھوڑاں گے تبہ سستی دے جراثیم پھلاندے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. غزوہ تبوک جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ ہے. یہ جنگ کئی لحاظ سے بڑی اہم اور شدید جنگ تھی. ایک تو یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو سپر کہلاتے تھے رومی، ان سے ٹکرانا تھا. نمبر دو، ان کی تعداد تھی 2 لاکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لشکر کٹھے کیے کافروں کے مقابلے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ تھا 30,000، لیکن 2 لاکھ کے مقابلے میں تو پھر بھی کم تھا. تیسری بات یہ تھی کہ یہ جنگ سخت گرمی میں تھی، لمبی مسافت تھی. مدینہ کی روزی پک چکی تھی کھجوروں اور انگوروں کی شکل میں. ان کے کاٹنے کا اور سمیٹنے کا موسم تھا، اور یہ وقت کاشتکار باغبان کے لیے بڑا سنہرا ہوتا. ٹھنڈے پانی کے چشمے، لٹکتے ہوئے خوشے انگوروں کے، کھجوریں، اور محنت کا پھل، اور بیوی بچے ساتھ. بڑا ایک منظر ہوتا ہے وقت گزارنے کا. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ چلو میرے ساتھی، اس زمین کی پشت پر، اس نیلے آسمان کی چھت کے نیچے کسی نبی رسول کے ماننے والے ایسی مثالیں نہ پیش کر سکے جہاد کے اندر اور دین میں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پیش کی. چلو چل پڑے. ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہو کے جانے تھے، وسائل کی کمی تھی. یہ جنگ غزوہ تبوک شدید ترین جنگ تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ ہے. اس جنگ سے 3 قسم کے لوگ پیچھے رہ گئے. ایک منافق قسم کے بہانہ ساز، وہ صورت بھری پڑی ہے سورۃ توبہ. وَمِنْهُمْ بعض یہ ہیں، بعض یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں ہمارا گھر اکیلا ہے، بعض کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، سارے بہانے ساز. اور دوسرے وہ تھے جو مخلص قسم کے لوگ تھے، مخلص، لیکن وسائل نہیں تھے. وہ ہے اللہ نے ذکر کیا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اللہ فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان لوگوں پر ناراض نہیں ہوں جو جہاد کے لیے آئے تھے تیرے پاس. ان کے پاس سواری خرچہ نہیں تھا. آپ نے معذرت کی کہ میرے پاس بھی کم ہے، پہلے ہی باری باری مقرر کر چکا ہوں، ایک ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے. جہادی قافلہ روانہ ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی تھی. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا قرآن میں کہ وہ میرے بندے رو رہے تھے کہ ہم اس مقدس سفر سے پیچھے رہ گئے. گھروں میں تھے، بیوی بچوں کے پاس تھے، لیکن جب کروٹ بدلتے تھے دعا کرتے تھے یا اللہ مجاہدین کی مدد کر دے، ان کو سالم غانم لوٹا. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے. اندھیری کالی کٹ رات، طوفان باد باراں، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں. اللہ نے ان کو ثواب میں ان کے برابر کر دیا. صحیح عقیدہ ہو، پوری نیت ہو عمل کرنے کی، نہ بھی کر سکے اجر مل جاتا. عمل کر لیا لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، ثواب نہیں ملا. اس کا بھی تذکرہ اسی صورت میں ہے. عبداللہ بن ابی نمازیں بھی پڑھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، جہاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں کرتا تھا، لیکن مرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص پہنائی، منہ میں لب مبارک ڈالا، جنازہ پڑھا. اللہ نے کہا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ شرک کرتے تھے. ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے
اخلاص نہیں تھا، عمل خالص نیت نہ ہو، عمل ہو بھی جائے ثواب نہیں ملتا، اور اگر نیت خالص ہو عمل نہ بھی ہو ثواب مل جاتا۔ تیسرے لوگ تھے جو مخلص اور ان کے پاس وسائل بھی تھے، سستی سے پیچھے رہ گئے۔ وہ 3 لوگ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 مخلص صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا تو منافقوں کی لینے لگ گئی، اللہ کے میری بیوی بیمار تھی، جناب میں وہ دکان اکیلی تھی، جناب میرا بیٹا بیمار تھا۔ آپ سنتے گئے کہتے گئے، لیکن کعب بن مالک جب سامنے بیٹھا، ہاں کعب بتاؤ، اس وقت آپ کے حالات بھی بہت اچھے تھے، سواری بھی تھی۔ اس نے کہا جناب میں کسی بادشاہ کے سامنے آج بیٹھتا، مجھے اللہ نے لچھے دار گفتگو دی ہے، میں اس کو قائل کر لیتا، لیکن آپ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے ادھر ادھر کی بات کر بھی تھی تو وہی آ جائے گی، سچ بات اللہ آپ پر اشکارا کر دے گا، سیدھی سچی کھری بات ہے جناب، سستی ہوگی، غلطی ہوگی۔ فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد، انتظار کرو، جاؤ اٹھ جاؤ۔ وہ جتنے تھے ان کے بہانے سنتے گئے آپ، لیکن ان کا بائیکاٹ ہوا۔ مکتب و عشق کا لفظ تو اچھا نہیں ہے نا، اس لیے میں اس میں وہ شعر وہ نہیں کہتا، ویسے اصل میں عشق کا لفظ ہے، پرنسپل صاحب کہیں گے یہ اردو غلط کر رہے ہیں۔ مکتب محبت کے اصول نرالے دیکھے، اصل لفظ تو یہاں عشق ہے، لیکن عشق تو ہمیں نفرت ہے نا، آپ کو بھی ہونی چاہیے، عشق تو بیماری کا نام ہے، غلط چیز ہے۔ بہرحال مکتب محبت کے اصول نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جو بچہ سبق یاد کرتا ہو نا، استاد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو چھٹی کی، اور جو ایسے کر رہا ہو میں نے جانا، ہاں وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اور 2 اور تھے، ان کو لوگوں نے کہا تم بھی ایسی بات کرتے، تم بھی کہتے نا۔ اس نے پوچھا کو اور بھی ہیں؟ کہتے 2 اور بھی ہیں۔ کہتے ہیں ان کی عمر زیادہ تھی، میری عمر جو ہے نا ان سے کم تھی، میں بازار میں آتا، مسجد میں آتا، نماز پڑھتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے، جب میں دیکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ پرلی طرف کر دیتے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کیسے اس پہ گزرتی ہوگی۔ سارے مدینہ میں میرا بائیکاٹ، حتیٰ کہ پیغام آ گیا میری بیوی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس سے علیحدہ ہو جاؤ، یعنی طلاق نہیں، ویسے یعنی۔ میں نے کہا اللہ والی چل میں کے چلی جا، ایسا نہ ہو کہ پہلے ایک مجھ پہ آزمائش آئی ہوئی ہو، پھر ہم آپس میں بات کر لیں تو کوئی اور آزمائش، تو چلی جا۔ اس طریقے سے 50 دن 50 راتیں میں بازار میں آتا، کوئی میرے ساتھ بات نہ کرتا، کوئی کلام نہ کر۔ ایک دن میں اپنی حویلی میں کھڑا تھا تو میں نے دیوار کے اوپر سے دیکھا تو میرے چچے کا بیٹا کھڑا، جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے منہ ادھر کر لیا، کیا اطاعت ہے۔ اور میں نے کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا، اشارہ کیا، مجھے کوئی پتہ نہیں، ایسے اشارہ کیا۔ ایک دن میں بازار میں آیا تو ایک آدمی پتہ پوچھ رہا ہے، تو میری طرف اشارہ کیا اس آدمی کہ وہ میرے پاس آیا، آپ کا نام کعب بن مالک ہے؟ میں نے کہا، مجھے اس نے خط دیا، روم کے بادشاہ کی طرف سے خط تھا، میں نے سنا ہے تمہارا صاحب تم پر ناراض ہے، آؤ دنیا کی بہت بڑی سلطنت کا حصہ بن جاؤ، تمہارے جیسا پڑھا لکھا آدمی ضائع ہونے کے قابل نہیں ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہ خط جلتی ہوئی آگ میں پھینکا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا، جو تحریر فتویٰ کتاب اسلام سے دور کرے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے کھینچے، پڑھنا دیکھنا کیا وہ جلانے کے قابل ہے۔
کہتا ہے بڑی اچھی کتاب ہے جی میں پڑھ رہا ہوں جی. کیا پڑھ رہا ہے تو؟ قرآن حدیث سے تجھے فرصت مل گئی ہے پڑھنے کی؟ آگ کے سپرد کیا. اور کہا اگر بین الاقوامی جرم نہ ہوتا سفیر کو قتل کرنا، میں تیری گردن اڑا دیتا، دور ہو جا میری آنکھوں سے. اور پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب تو اب غلام کو معاف کر دے، اب تو کافر بھی میرے اندر امید لگائے بیٹھے ہیں. یہ تھی تربیت یافتہ. اور یہاں محلے کی کونسلنگ نالیاں صاف کرنی ہوتی ہیں. محلے کی کونسلنگ نالیاں صاف. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایمان بیچتے ہیں، قسمیں بیچتے ہیں، قرآن بیچتے ہیں، یہ محلے کی نالیاں صاف کرنے کے لیے. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کون سی سے یاد آئی؟ میں اکاڑا میں رہتا ہوں، ایک آدمی کی والدہ فوت ہو گئی. وہ آدمی بڑا بااثر قسم کا تھا. اس نے مجھے کہا کہ تو جنازہ پڑھا دے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس میں نا اس وقت ناظم ہوتے تھے، تو وہ بڑے سیاسی لوگ آئے، بڑے آئے، تو وہ اس میں ناظم بھی آ گیا علاقے کا. تو خیر بڑا مجمع تھا، سیاسی لوگ کافی تھے. میں نے جنازہ پڑھایا سنت کے مطابق. اب یہ جو ہوتے ہیں نا اقتدار والے، جیسے فرعون کو تم اپنا کام کرو جو تمہیں. مصر کا ایک صدر تھا ناصر، وہ ایک لیبیا کا تھا، وہ کتاب لے کے بیٹھ لیتا تھا کہ یہ دین ہے، تم اپنا کام کرو. جیسے یہ ہمارے قرآن دخل دیتے ہیں، تم اپنا کام کرو. اگر تمہیں دین کی توفیق نہیں ہے تو اس میں تو نا اپنی ٹانگ اڑاؤ. بارے لوگوں کی عادت ہو. تو وہ جو ناظم تھا نا، وہ اس کو مجھے وہ جانتا تھا، اس کو وہ قبر پرست تھا نا. بہرحال وہ وہاں مجمع لگا کے کھڑا ہے، جنازہ نہیں ہوا. یہ کوئی جنازہ ہے اس میں یہ تو ہے نا اللہ اکبر اللہ. اعلان ہوتا صفحے ٹھیک کرو، ٹھیک ہے، ہاں ہو گئی صفحے ٹھیک، ہاں جی ہو گئی ہاں السلام، ہاں السلام، پھر گیا، ہاں پھر گیا. 36 گھنٹہ جنازہ، 36 گھنٹے، نہ نماز نہ فاتحہ نہ درود، کچھ بھی نہیں. اچھا خیر، اب جب اس نے وہ کہا تھا وہاں کھڑا رہنا، میں نے کہا پتہ نہیں یہاں لوگ کیوں کھڑے ہیں. میں ادھر سے گزرا تو وہ کہہ رہا تھا جنازہ نہیں ہوا، جنازہ نہیں ہوا. میں وہاں چلا گیا. میں نے کہا آپ کا کام ہے نالیاں صاف کریں، ناظموں کا کام ہے نالیاں. شام تک اکاڑے کے سارے گٹر نالیاں صاف ہونی چاہیے. بڑا حیران. میں کہ جو تمہاری ڈیوٹی ہے. اس کا باپ بھی کھڑا تھا، وہ مجھے جان. اور جی میں کہا نہیں اس کو کس نے کہا؟ اس نے ایک نئی چیز دیکھی تھی، یہ میں سب کی تربیت کر رہا ہوں. تو سوچنا یہ جی کیا ہے اس کی دلیل؟ فتویٰ دے رہا کہ نماز نہیں ہوئی، یہ جنازہ نہیں ہوا، یہ گستاخ کون ہو تم؟ تمہارا کام ہے پوچھو. یہ نئی بات ہے کیا کوئی جنازہ نہیں ہوا؟ میں نے تم سے کسی نے پوچھا؟ شام تک سارے گٹر صاف ہونے چاہیے، نالیاں، جو تمہارا کام ہے. یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے ہم کسی کے ساتھ ناراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کو تو آئینہ دکھانا چاہیے. بڑا لوگ حیران ہوئے. پھر میں آیا ادھر ایک اور لوگوں کے پاس، وہاں اور لوگ کھڑے تھے کہ یہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ کہتا. لوگ بیچارے سوچ میں وہاں میں نے دوسری بات کی. کیا؟ میں نے کہا وہ میں مدینہ شریف میں پڑھتا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں جب آیا تھا نا تو میں یہ جنازہ وہاں سے لے کے آیا ہوں. بات کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، جنازہ قرآن حدیث کے مطابق. اچھا لوگ تو مدینہ ماشاء اللہ پیار. اچھا میں نے کہا یہ جنازہ مدینہ سے آیا. تبھی پھر وہاں مدینہ میں، ہاں میں وہاں 5 سال رہا ہوں. یہ میں جب آیا نا تو وہاں سے میں جنازہ لیتے آیا کہ مرتے تو ہیں ہمارے ملک میں، تو یہ میں جنازہ. اچھا یہ آپ جنازہ وہاں سے لے کے؟ ہاں تبھی یہ باتیں کر رہا تھا. میں گیا اب آگے میں گیا تو ایک اور مجمع تھا. طریقہ ہوتا ہے نا ہر آدمی کو کیسے بات. وہ ہمارے محلے کے تھے. وہاں ایک دکاندار کھڑا تھا. میں نے اس کو کہا یار بات سن، میں تیری دکان پہ بیٹھ جاؤں تو اس سے میں بڑا بھی ہوں عمر میں، 2 لفظ پڑھے، میں تیری دکان کو چلاؤں گا کہ فیل کروں؟ کہتا فیل کرے گا. میں کہا بس وہ آپ کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. تو خیر، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے میں یہ وہ بات اڑانا. کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو ہے آپ یہ پڑھیں اور وہ پڑھیں اور نہیں پڑھیں. جو تاریخ، جو فتویٰ، جو کتاب آپ کو قرآن حدیث سے کھینچے وہ جلانے کے قابل ہے. یہ سبق دیا ہمیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، اور کہا میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ. اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ سے دعا کی. تو میں کہہ یہ رہا تھا یہاں کون سی پہ مرتے ایمان بیچتے ہیں،
کیسی تربیت یافتہ قوم تھی ان کی، سپر طاقت کی طرف سے پیشکش آ رہی ہے اور ٹکرا رہے. 50 دنوں کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھا تھا، نماز پڑھ رہا تھا صبح کی اپنی چھت پہ، فارغ ہو کے دور سے آواز آئی، اب شیر یا کعب ابن مالک، کعب بن مالک تیری خوشخبری آ گئی. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ نے. بہرحال وہ آدمی آیا، میرے پاس جو سوٹ تھا میں نے گھر والوں سے کپڑا لیا، وہ میں نے کہا یہ سوٹ نہیں تمہارا. میں آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ معانقہ کیا اور کہا کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے نا، سب سے بہترین دن وہ تھا جب تو اسلام لایا، اور یہ دن ہے کہ آج اللہ نے تیری توبہ قبول کی. میں نے کہا جی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ میں اللہ کی طرف سے ہے تمہاری معافی کی. کہا جناب میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اس خوشی سے. میں نہیں کچھ روک لے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خیبر والا میں حصہ اپنا روک لیتا ہوں. تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے توبہ کا اس کے اندر، اس لیے سورت کا نام سورہ ہے توبہ. سورہ یونس مکی سورت ہے. اس سورت کا نام سورہ یونس اس لیے ہے کہ اس کے اندر یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات تھی کہ ہم نے رسول بھیجا انہی میں سے؟ تعجب تو یہ تھا، یہ انسان تھے، رسول فرشتہ جن آتا، یہ عربی تھے، رسول غیر عربی آتا. جب یہ انسان تھے رسول انسان آیا، جب یہ عربی تھے رسول عربی آیا. اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 1.5 فٹ کا یہ بت اور 2.5 فٹ کی قبر، یہ مشکل کشا عادت روا، اس کو ماننا یہ تعجب کی بات ہے کہ یہ کیا کرے گا. ایک جیتا جاگتا انسان، دنیا میں سب سے اعلیٰ افضل، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب و نسب میں اشرف، فہم و فراست کا امام، فصاحت و بلاغت کا بادشاہ، دنیا کا ایک عظیم مثالی شخصیت، امانت اور صداقت میں ساری دنیا سے اعلیٰ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر وہ رسول ہو. یہ تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بزرگ کا فوٹو اور قبر بنا کے اس کو پوجنا اور مشکل کشا ماننا. وہ تعجب نہیں کرتے، یا تعجب ہے کہ یہ انسانوں میں سے کیوں ہے انسان لیکن سب سے اعلیٰ، جن سے ایک ہونے سے مرتبہ ایک نہیں ہوتا. محمد بشر لیس کالبشری والیاقوت حجر لیس کالحجری، جن سے ایک ہونے سے مرتبہ ایک نہیں ہوتا. محمد بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا بشر کوئی نہیں. یاقوت پتھر ہے، اس جیسا پتھر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا، تیسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سوال کر. کن سے؟ ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، اس امت کے کھڑپینچ اور شرک کفر کے امام. ان سے 4 سوال کر. قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان سے بارشیں برسا کر اور زمین سے انگوریاں نکال کر. دوسرا سوال ان سے پوچھ امن یملک السمع والابصار، سننے دیکھنے کی طاقت دینے والا، لینے والا، زیادہ کرنے والا، کم کرنے والا کون؟ ان سے پوچھ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون؟ انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بے جان سے جان سے نطفہ، اور نطفہ سے بے جان سے نطفہ، اور بے جان نطفے سے جاندار انسان، گٹھلی سے کھجور، کھجور سے گٹھلی، دانے سے بالی، بالی سے دانا، مومن سے کافر، کافر سے مومن. یہ ساری تفسیریں. زندگی موت کا مالک کون؟ ان سے پوچھ. کائنات کا نظام چلانے والا، یہاں سردی وہاں گرمی، یہاں بہار وہاں خزاں، یہاں شادی وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے. پوچھ ان سے، ابو جہل اینڈ کمپنی سے. قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. ابو جہل، ابو لہب کا عقیدہ تھا کہ یہ سارے کام ایک اللہ کرتا. قُلْ فَلَا تَتَّقُونَ. نبی پھر کہو، پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ اللہ تمہارا رب سچا. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد گمراہی ہے. یہ قرآن. اللہ کو ماننے کے 3 سٹیج، 3 باتیں ہیں. پہلی بات اس کے وجود کا اقرار کہ اللہ ہے، زندہ کرتا ہے، جو آپ نے سنا، رزق دیتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے،
ایک یہ نمبر 2 وہ جو اللہ ہے نا کیسا ہے, اس کے اچھے اچھے نام ہے, اچھی اچھی صفات, سنتا ہے, دیکھتا ہے, راضی ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے, عرش پر ہے, اللہ بولتا ہے کیسے جیسے اس کی شان کو لے. تیسری بات اصل ہے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں, صفات ہے, پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق, سور و پکار کے لائق, اور بگڑی بنانے والا, حاجت روا, مشکل کشا بھی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ کلندر سائیں کچھ نہیں کر سکتا. ایک اللہ مشکل کشا, داتا, حاجت روا, گنج بخت, دستگیر, غوث آدم صرف وہی ہے. انہیں اللہ آسمان سب میں تم ہوا انتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ نام ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے, داتا, گنج بخت, دستگیر. اللہ نے تو کسی کو نہیں بنایا. یہ تیسری بات میں پھڈا ہوا, تیسری بات میں لڑائی ہوئی. پہلی بات رب کا اقرار کہ رب زمین آسمان کا مالک, بارش برسانے والا, یہ تو مکے والے بھی مانتے تھے. مسئلہ تو آگے تھا, یہ تو فرعون بھی مانتا تھا. 15واں پارہ لقد علمت ما انذر هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ڈرامہ کر رہا ہے, لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے فرعون, تجھے سارا پتہ ہے کہ یہ نشانیاں مجھے اس نے دی ہیں جس نے زمین آسمان کو پیدا کی. یہ مطلب فرعون مانتا تھا رب کو, شیطان بھی رب کو مانتا تھا. جب اس کو کہا کہ چل نکل تو اس نے کیا کہا, رب انظرنی, میرے رب مجھے مہلت دے. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, جب ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو شرک نہ, میں رب کو مانتا ہوں, اللہ نے زمین بنائی, اللہ نے آسمان بنایا, اللہ نے پیدا کیا, اللہ کھلاتا پلاؤ, بابا یہ تو فرعون بھی مانتا تھا, یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا. اصلا مسئلہ تو آگے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی ولی رسول زندے مردے کو شریک کرنا, مشکل کشائی, عادت روائی, صحت دینے میں, رزق لینے میں, اس میں شریک کرنا اور کہنا کہ یہ اس کو اللہ نے اختیار, یہ ہے اصل مسئلہ. تیرا عقیدہ تو ابو جہل سے بھی گیا گزرا ہے. ابو جہل بھی مانتا تھا کہ ایک اللہ رزق دیتا ہے, اور تجھے لاہور میں پوچھے کون رزق دیتا ہے, کہتا ہے داتا. پاک پتن میں بابا فرید. تیرا عقیدہ تو ابو جہل, ابو لہب سے بھی گیا گزرا, وہ تو اللہ کے وجود کا تو قائل تھا, تو اس کا بھی قائل نہیں. مت یہ سمجھ کے میں دیکھو ان لوگوں کو کیوں کافر کہا گیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یہ مانتے تھے, حج کرتے تھے. کیوں قرآن نے ان کو کافر کہا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے بزرگوں سے نفی نہیں کرتے تھے. دین, ایمان, کلمہ, نماز, حج یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرو, دوسرے کے لیے نہ کرو. اللہ کے لیے دو, دوسرے کے لیے نہ دو. اللہ کے لیے ثابت کرو, دوسرے سے نفی کرو. اللہ کے ساتھ کسی نبی ولی پیر پیغمبر زندے مردے کو سوال دعا استغاثہ فریاد پوری کرانے میں, مدد مانگنے میں, رزق لینے میں, صحت دینے میں شریک کرنا, جس کو شرک کہتی ہیں, یہ اللہ نے معاف نہیں کرنا. اگر اس پر کوئی شرک پر مر گیا بغیر توبہ کے. بات تو سمجھنے والی یہ ہے, توحید ربوبیت کہتے ہیں اس کو. اس کا تو فرعون بھی قائل تھا, شیطان بھی رب کو مانتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ وہ رب کا حکم نہیں مانتے تھے, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. اللہ سے بھی کہنا, دوسروں سے بھی کہنا, یہی ہے شرک, اس سے بچ کے رہنا. آگے اللہ نے ولایت بیان کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں 11ویں کی مجلس میں, عرس میں, میلے میں, محفل میں اور اپنے جناب پروگراموں میں, الا ان اولیاء اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں. اور پھر کہتے ہیں اس نے زندہ کر دیا, اس نے اس کو مالا مال کر دیا, اس نے اس کی کشتی 12 سال بعد لگا دی. اور یہ کیا بات ہے, قرآن میں اولیاء والا. اور سنو ولی کون ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ والے کام کرنے والے, مشکل کشائیاں, حاجت روائیاں کرنے والے نہیں ولی ہوتے. ولی کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. آج اس دور میں جو حلال کھائے, سچ بولے, توحید پر چلے, 5 ٹائم نماز پڑھے, صداقت امانت کا مظاہرہ کرے, وقت کا ولی ہے. ولی کے سینگ ہوتے ہیں. ایک آدمی گیا ایک آدمی کے پاس, وہاں 3 دن رہا. جاتے وہ کہتا ہے, جا رہا تھا تو اس نے کہا کیوں آئے تھے, 3 دن ٹھہرے چلے گئے. کہتا بڑا کچھ سن کے آیا تھا لیکن یہاں آپ کے پاس کوئی نظر نہیں کوئی چیز آئی. ارے ہاں فلاں وہ کو بڑا کچھ ہی, ہاں منجی الٹ دین دئی, ہاں کون مروڑ دین دئی. ہاں یہ لوگ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ ولی ہو تو بچ جاؤ, آ رہا ہے نہیں ہے. جو 5 ٹائم نماز پڑھے, حلال کھائے, سچ جھوٹ کا اس دور میں امتیاز رکھے کہ وہ اللہ کا ولی ہے.
کوئی بڑا ولی کوئی چھوٹا ولی. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں, ان کو آگے کا ڈر نہیں غم نہیں. کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے. عمل, تقوی عمل, ایمان عقیدہ, دو چیز, عقیدہ ہو اور عمل ہو, وہ اللہ کے ولی ہیں. اچھا, پوری دنیا متفق ہے, کوئی اختلاف نہیں کہ ایمان کس کا قبول ہے؟ بالغ ہو اور عقل ہو. کس کا ایمان قبول ہے؟ پوچھو علماء سے, سارے علماء آپ کو بتائیں گے کہ بالغ ہو اور بالغ ہوتے ہوش واس میں وہ کلمہ پڑھے اور ایمان لائے اس کا, اور عقل ہو, عقل سمجھے, وہ ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کو اللہ نہیں پوچھے گا. اگر شروع سے عقل نہیں ہے, ریتی پاس ہے, اب ولی کہاں سے بن گیا؟ اور جو سوٹے لگا کے عقل کو خراب کیا اس کو پچھلا بھی اللہ پوچھے گا, اگلا بھی پوچھے گا. یہ تو ریتی پاس ہے, تو تم مجھے بتاؤ کہ ولی کہاں سے ہو گیا؟ ہندوستان پاکستان میں ولایت شروع ہوتی ہے بے عقلی سے, جو گالیاں دے, جو ننگ پھلنگ رہے, جو گند کھائے, حرام کا کھائے, نالی کا گند کھائے, ادھر دیکھے. ابھی مجھے دکھا رمضان میں سگریٹ پی رہا ہے, او جی یہ قانون نہیں پتا, یہ اچھا. اور کہیں لیٹا ہوا ہے, کتا اٹھا کے پاؤں اٹھا وہاں پیشاب کر رہا ہے, رحمت ظفر سی ایک اندھا ولی ہے. وہ اللہ کے بندے شروع سے بے عقل ہے تو رہتے پاس ہے, اللہ نہیں پوچھے گا. سوٹے لگا کے ہوا ہے تو مجرم ہے, ولی کہاں سے بن گیا؟ ولی کے لیے پہلی شرط عقل ہے, اور تم نے پہلی شرط بے عقلی رکھی ہے, تمہارے عقل ٹھکانے نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا کہ جب اس پہ عذاب آیا نا, پانی جب منہ میں غوطہ آیا, ایمان لایا, ایمان, وہی موسیٰ ہارون کا رب. اللہ نے کہا وقت گزر گیا. پھر ہم نے اس کی لاش باہر پھینکی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی قوم کا آیا ہوا عذاب ہم نے کبھی نہیں ٹالا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. ہوا یہ کہ جب یونس علیہ السلام چلے گئے نا ناراض ہو کے, کہا اب تو عذاب, مرد بھی, عورتیں, جوان بھی, بوڑھے, بچے گھروں سے باہر نکل آئے, اپنے تمام جو ہیں جانور باہر رونے لگے, یا اللہ معافی, یا اللہ معاف. سارے رو رہے کہ پورا ملک نینوا والے رو رہے. اللہ تعالیٰ نے رحم کر دی. آج بھی اللہ نہ کرے اگر مصیبت آئے سارے گھر والے روئیں, 5 ہیں 7, سب سجدہ کریں, سب نماز پڑھیں. بچے کو بخار ہے, کوئی تکلیف ہے, بھاگتے آگے پیچھے, پھر نماز کا خیال, ڈاکٹر وہ نماز گئی, اب تو زیادہ ضرورت ہے, جاؤ دوائی لو. لیکن پہلے اس کے سامنے جھکو جس نے دوائی میں اثر ڈالنا ہے. اگر آپ اللہ کی قسم ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ سارے گھر والے روئے, چھوٹے بڑے 2 نفل پڑھ کے روئیں, گڑ گڑائے, سارا گھر روئے, مصیبت دور ہوگی, محلہ روئے, پورا ملک روئے, اللہ کی قسم پورا ملک گڑ گڑائے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہاں سے یہ سمجھ آتی, اور بزرگ رو رہا ہے مسجد میں, باقی جو ہیں ساری اللہ تعالیٰ نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک کو لگایا ہوا ہے کہ تو مسجد میں جایا کر نماز, اور باقی سارے سوئے ہوئے ہیں. یہ اس میں یہ فلسفہ ہے کہ ساری قوم روئی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا امت کو, اور خطاب کس کو کیا؟ رسول اعظم کو. سورہ یونس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اعظم کو خطاب کر کے, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اللہ کو چھوڑ کر, یہ خطاب رسول اعظم کو ہے, سمجھایا امت کو جا رہا ہے, ایک اللہ کو چھوڑ کر تو نے کسی کو نہیں پکارنا نفع نقصان کے لیے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر آپ کو کوئی مصیبت تکلیف آئے, میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں. جب نبیوں رسولوں کے سردار بدر میں اللہ کو پکارتے رہے, درخت کے نیچے اللہ کو پکارتے رہے, جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے. عقل کا علاج کراؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ.